اور دوسرا اعتراض ہے، دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے جناب زندوں سے مدد مانگنا تو جائز ہے. ہم کہتے ہیں زندوں سے مدد مانگنا تو جائز ہے، مگر مرے ہوں سے مدد لینا شرک ہے. زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، مرے ہوں سے مدد لینا شرک ہے. اب دوسرا اعتراض اٹھ پڑا، چلو یہ بھی شکر ہے کہ چلو زندوں کی مدد تو مان لی، اب مسئلہ رہ گیا مردوں سے مدد لینا شرک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے ایاک نعبد میں عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، خدا کے سوا نہ زندہ کی عبادت جائز ہے اور نہ ہی مردہ کی عبادت جائز ہے. اسی طرح ایاک نستعین کو بھی اللہ کی مدد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی مدد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. تو جہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب علی مردہ سے مدد لینا جائز نہیں ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کہیں قرآن میں تم بھی یہ ثابت کر سکتے ہو کہ مردہ سے مدد لینا جناب علی جائز نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ فرماتا ہے جبریل بھی تمہارے مددگار ہیں، رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مددگار ہیں، چاہے جائے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کے قرآن کے مطابق جیسے زندہ سے مدد لینا جائز ہے، ایسے ہی اللہ کے ولی اگر قبروں کے اندر پہنچ جائیں تو ان سے بھی مدد لینا جائز ہے. اب دوسرا جواب اس چیز کا، مردوں سے مدد لینا شرک ہے، پہلا تو جواب یہ تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ مدد لینا ہوتا ہے دو طرح کا، مدد لینا ہوتا ہے دو طرح کا. ایک مدد ہے جسم سے لینا اور ایک مدد ہے روح سے لینا. دو طرح کی مدد ہوتی ہے، ایک مدد ہوتی ہے جسم سے لینا اور ایک مدد ہوتی ہے روح سے لینا. کسی سے کہا جناب علی پانی پلا دو، روٹی پکا دو، یہ جسم کی مدد ہے، جسم سے مدد لی ہے. کسی اللہ والے سے عرض کرنا کہ ہماری بگڑی بنا دو، ہماری بگڑی بنا دو، بارگاہ الہی میں عرض کر کے ہمیں بچہ دلوا دو یا ہمیں جنت دے دو، اس طرح کی باتیں. جس طرح کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ رب العزت کے پاک محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں جہنم سے بچاؤ، ہمیں جنت میں لے جاؤ، ہمیں حق سے ملا دو. یہ سب روحانی مددیں ہیں، یہ سب روحانی مددیں ہیں. اور رب کا جو پیارا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر بھی مدد کر سکتا ہے اور روحانی طور پر بھی مدد کر سکتا ہے. مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہوتا ہے، روح کی طاقتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. روح کی طاقت کیا ہے یہ آگے ایک میرا اور کلپ ہوگا، اس کو سماعت فرمائیے گا. میت قبر میں سے اوپر کے سارے حالات دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہلکی سی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سن رہی ہوتی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب لوگ مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں، کو قبر کے اوپر جب کیڑی چڑھتی ہے نا، کیڑی، تو مردہ کو اتنا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیڑی نر ہے یا مادہ ہے. ہم زندہ ہیں، ہم کیڑی کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ نر ہے یا مادہ ہے، ہماری نظر اتنا کام نہیں کرتی. معلوم ہوتا ہے کہ زندہ سے مردہ کی نظر زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور روح کی طاقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اللہ کے پیارے کی. تو روح کی طاقتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو جو روح اپنی زندگی میں
کسی کی مدد کر سکتی ہے تو بعد وفات کے بدرجہ اولا مدد کر سکتی ہے وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. معراج کی رات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, واپسی پر آ رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی نمازیں؟ کہا 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کراتے کراتے 50 تک لے آئے. مسلمانوں کی مدد نہیں تھی اس وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر کہاں تھے؟ کہاں تھے جسمانی طور پر؟ مدد کی ہے. تو معلوم ہوا کہ روح جب پاک ہوتی ہے تو قبر کے اندر اس کی طاقت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے حالانکہ یہ مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 3000 سال پہلے وفات پائی ہے اور 3000 سال بعد حضور کو معراج ہوئی ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3000 سال ہو گئے تھے ظاہری وفات کو. تو 3000 سال کے بعد قبر میں رہ کر جناب علی روحانی طاقت سے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. ہاں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی مدد ہوتی ہے. اللہ کے ولی, اللہ کے پیغمبر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اب بھی حضور کے نام کی مدد سے کافر مومن بن رہے ہیں. یہ حضور کے نام کی مدد ہے. جتنی حضور کی تعریف کرتے جاؤ بڑھاتے جاؤ حضور کی تعریف کو, ختم ہی نہیں ہوتی. کئی مسلمان ہو جاتے ہیں. تبلیغ والے جب تبلیغ کرتے ہیں تو کلمہ کی مدد سے نہیں مسلمان کرتے, ہاں حضور کے نام کی مدد سے کافر مومن ہوتے ہیں. مسلمان حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات کی مدد سے بنی اسرائیل نے جالوت پر فتح پائی تھی. ان کے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات کی وجہ سے جناب علی جالوت پر فتح پائی تھی. بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد صحابہ کرام حضور کے لباس اور بال دھو کر شفا لیتے تھے. یہ بھی مدد ہے, یہ بھی مدد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زندہ مدد کر سکتا ہے, مردہ اسے بدرجہ اولا مدد کر سکتا ہے عام مردہ. تو حضور نبی کی امت کے جو اولیاء ہیں صحابہ کرام اور پھر حضور, ہاں کمال زندگی جن کی قبر کے اندر بھی ہے, کمال زندگی ہے. یاد رکھیے گا جیسے نبی دنیا کے اوپر زندگی گزارتے ہیں قبر کے اندر بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں. نبی قبر کے اندر بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں. تو پھر کیسے نہیں مدد کر سکتے؟ حالانکہ کئی دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں ان کی کتابوں سے یہ باتیں ملتی ہیں. عام اولیاء اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مدد مانگی, ہمیشہ, اور مدد مانگنے کو جائز بھی رکھا ہے کئی ان کے بزرگوں نے. جس طرح کہ مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی ہیں جن کو شیخ الہند کے نام سے پکارا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے پہلے پاروں میں, انہوں نے بھی اس مدد کو جائز رکھا ہے. اور مولوی شبیر احمد صاحب ایاک نستعین کی تفسیر کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. یہ ان کی تفسیر کی عبارت ہے. یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. یہ مولوی صاحب خود لکھ رہے ہیں, ان کے مولوی خود لکھ رہے ہیں. تو بابا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زندہ سے مدد لینا جائز ہے, ایسے اگر اللہ کی پاک روحیں, اللہ کے بندوں کی پاک روحیں قبر میں چلی جائیں تو پھر ان سے
مدد مانگی جائے تو وہ قبروں کے اندر رہ کر بھی مدد کر سکتے ہیں مسلمانوں کی، جیسے زندہ مدد کرتے تھے۔